بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یوسف علی شاہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں پر بے شمار اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، جن میں سے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے 4 ایسی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس وہ 4 نعمتیں ہوں تو گویا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی نعمتیں اس کے قدموں میں نچھاور کر دی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اور پہلی نعمت کون سی ہے؟ وہ ہے اسلام کی نعمت۔ یعنی دنیا کے اندر انسان کو اگر اسلام اور دین اسلام کی نعمت سے نواز دیا جائے، جیسے کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلم ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر کے، اسلام عطا کر کے، ایمان عطا کر کے ایک بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں بے شمار ایسے مذاہب، ایسے ادیان موجود ہیں جو اسلام کے علاوہ شمار لوگ ان کو پریکٹس کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر خاص نعمت کی ہے وہ اسلام کی صورت میں کی ہے کہ ایک مسلمان ہونا، اسلام کا ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ۔ دوسری جو نعمت ہے وہ یہ ہے امن کی نعمت۔ یعنی آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر امن و سلامتی ہو، جہاں پر دنگا فساد، یا جس طرح آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر بے شمار ایسے ممالک موجود ہیں جو اس وقت مختلف قسم کے اختلافات اور مختلف قسم کی پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جیسے فلسطین ہے، کشمیر ہے، لیبیا ہے، لبنان ہے، عراق ہے۔ بہت سارے ایسے ممالک موجود ہیں جن کے اندر جنگیں لگی ہیں، وہاں پر امن و امان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے اندر کوئی ہمیں صبح اٹھیں تو بم باری ہو رہی ہے یا کیا چھوٹے موٹے ڈکیتیاں یا وارداتیں ہوتی ہیں، وہ تو تمام ممالک کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن امن ہے، اس کا قانون ہے، اس کے بارے میں لاز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، لوگوں کو پکڑ دکڑ کی جاتی ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں فکر دلائی جاتی ہے۔ جیسے آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں، وہاں پر اسلامی شریعہ نافذ ہے، تو وہاں پر ہر بندہ اس لحاظ سے پابند ہوتا ہے ان چیزوں کو فالو کرنے کے لیے کہ آپ کی وہاں مارکیٹ کھلی ہے، دکانیں کھلی ہیں، اب نماز کا وقت ہو گیا تو آپ سونے سے بھری ہوئی دکانوں کو چھوڑ کے آپ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہاں کا کوئی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں، پولیس کی ضرورت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ لیکن ہاں، ایک ملکی سلامتی کے لیے تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن عوام کو اتنی فکر اور اتنا شعور ضرور ہے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو ہم اگر فالو کرتے ہیں تو اس سے امن پھیل سکتا ہے اور امن پھیلتا ہے، جو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں ایسا کبھی ہے نہیں کہیں۔ میں آپ کو سعودیہ کی مثال اسی لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں نافذ ہیں، تو اس لیے ہم اگر پاکستان میں موجود ہیں اور ہمارے ملک میں بھی امن اور سلامتی موجود ہے، ادارے کیا کرتے ہیں، کیسے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، وہ ایک اس سے قطع نظر، لیکن ہمارے افواج پاکستان ہیں، پولیس کے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ہیں، سارے ادارے موجود ہیں جو اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی سلامتی اور ملک کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو روکنے کے لیے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی دوسری نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پہلی نعمت تھی اسلام کی نعمت، دوسری نعمت ہے امن کی نعمت، تیسری نعمت جو ہے وہ صحت کی نعمت ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو کوئی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائی ہے، آپ اپنے مرضی سے اپنے تمام کام کر سکتے ہیں، کسی قسم کی معذوری نہیں ہے، آپ کو محتاجی نہیں ہے کسی قسم کی۔ اس کے علاوہ آپ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں رات کو سوئے ہیں، صبح کو اٹھ ہی نہیں سکے، وہ فوت ہو گئے، یا پھر رات کو سوئے ہیں، صبح ان کو کوئی ایسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑ گیا جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹلائز ہو گئے، یا ان کو ایمرجنسی کی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی، تو الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائی ہے اور اس کے مطابق یعنی اپنے پورے جسم سے مکمل کام لے رہے ہیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو یہ لگے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ رب العزت
نے ہمیں ایسا کچھ نہیں عطا کیا جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تو ایک بار ذرا اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے ہاسپٹل کا چکر ضرور لگایا کریں، ایک دفعہ قبرستان کا چکر ضرور لگایا کریں، یتیم بچوں کے سینٹر ہوتے ہیں وہاں پر چکر ضرور لگایا کریں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ، اور آپ کو اس چیز کی وضاحت کریں گی کہ اللہ رب العزت نے آپ پر جتنی نعمتیں نچھاور کر دی ہیں نا، وہ شاید اور کسی پر نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس پر غور کریں، اور وہاں پر جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں آپ کو ڈیڈ باڈیز بھی ملتی ہیں، آپ کو زخمی بھی ملتے ہیں، آپ کو آگ سے جھلسے ہوئے لوگ بھی ملتے ہیں، آپ کو ہر طرح کے وہاں پر پیشنٹ ملتے ہیں۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو آپ کو بہت سارے لوگوں سے پرفیکٹ بنایا ہے، بہت سارے لوگوں کی پریشانیوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس چیز پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سوچ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم برائیوں سے رک سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دین کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں ڈھیروں شکر ادا کرنا چاہیے۔ چوتھی جو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے نعمت کا ذکر کیا وہ ہے خوراک کی نعمت یا غذا کی نعمت۔ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے ارد گرد بھی، آپ کے حلقہ احباب میں بھی ہوں گے، جو کہ شاید 3 وقت کا کھانا جن کو میسر نہ ہو، لیکن الحمدللہ اگر ہمیں 3 وقت کا کھانا میسر ہے اور اس کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کی فکر ضرور ہوتی ہے کہ ہمیں صبح کا ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا لیٹ ہو گیا، رات کا جو ڈنر ہے وہ لیٹ ہو گیا، اور ہم اس کے اوپر پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر غصہ بھی کرتے ہیں گھر والوں پر، لیکن یہ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ گیس نہیں آ رہی ہے تو لوگ اس چیز کے اس وجہ سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو اب تو سلنڈر بھی آ گئے۔ تو لہٰذا وہ ان لوگوں کی طرف، ان ممالک کی طرف بھی دیکھیں جن کے اندر بھوک، افلاس، خوراک کی قلت کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں اور وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے اس کے، اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ساتھ والوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا تو یہ فرمان تھا کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو اس گوشت کے سالن کے اندر 1 پیالی پانی کی اضافی ڈال دیا کرو تاکہ تم اپنے ہمسائے کے گھر بھی اس چیز کو، اس سالن کو شیئر کر سکو۔ تو کیا آج تک ہم نے یہ کام کیا؟ کیا آج تک ہم نے اپنے سالن کو، اپنے کھانے کو شیئر کیا اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ؟ کیا ہم نے اس چیز کی فکر کی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو 3 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، جن کے گھروں میں 1 ہفتے کا راشن نہیں ہے، جن کے گھروں میں پتہ نہیں روٹی پکی کہ نہیں پکی؟ تو اس لیے اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر گھوما پھرا کریں اور لوگوں سے میل جول رکھیں اور لوگوں کا خیال رکھیں، اور پتہ رہے آپ کو کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو کن کن ضروریات کی ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ ان کی کسی طرح سے مدد کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا قلب سلیم عطا فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کی فکر کریں اور ان کے ساتھ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ مدد کریں۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور آخر میں پھر یہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کا ہم شکریہ ادا کیسے کر سکتے ہیں، اس کی عبادت کر کے، اس کے لوگوں کی خدمت کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔